ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال نعمت بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی صاحب الدین والسلام والحل والحرام ورکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابا القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين عذب الله عنكم الرجس أهل البيت طهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولایتهم وتشييعهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لولا علي لما كان لفاطمة كف صلوات محمد عزیزان محترم، برادران ایمانی، بزرگان قوم، صاحبان فہم و ذکا، پرساداران خانواد عصمت و طہارت، بالخصوص میرے ہر دل عزیز نوجوان برادران، انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم اس عبادت عظیم کے طفیل میں جملہ حاضرین کی نیک حاجات کو قبول فرمائے۔ ہم دست پہ دعا ہے بارہ خداوندی میں کہ پروردگار حاضرین اور حاضرین کے گھر والوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ واجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے۔ میرے مالک یقیناً تو تھوڑے سے نیک اعمال کا قبول کرنے والا، بہت سے گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ تجھے واسطہ ہے ذکر سرکار سلطان کربلا کا، ہم سے، ہمارے والدین سے، ہمارے مرحومین سے، جانے انجانے میں جو گناہ کبیرہ و صغیرہ سرزد ہوئے ان کی مغفرت فرما۔ بارہ شب کی تاریخی میں اس فرش عزا نما مصلی پر ان محبان مولا کے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج قرار نہ دے۔ ان ہاتھوں پر بالخصوص اکبر پور کی اور امبیڈکر نگر کی تمام ہی بستیوں پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنا غفران نازل فرما۔ بالخصوص اس گاؤں کے رہنے والے ساکنین کو بلائے عرضی و سماوی سے محفوظ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا علماء حق کی حفاظت فرما۔ علماء حق کو جو ذلیل و رسوا کرے اسے ذلیل و رسوا فرما۔ علماء سو سے ہماری قوم کو بچا۔ ہمارے مراجع کرام کو صحت و سلامتی تندرستی عنایت فرما۔ ایران کو بلندی عنایت فرما۔ دشمنان انسانیت، دشمنان عزاداری، داعش اور امریکہ کو نیست نابود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری قوم کی جو بہنیں، جو بیٹیاں گھروں پر ہیں اسی سال ان کو بہترین کفو عنایت فرما۔ کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا میرے مالک، میرے اللہ، میرے پروردگار، دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے میرے مالک ہم مرنے سے پہلے ایک بار جنت البقیع میں بنے ہوئے روضوں کی زیارت کر لیں۔ پروردگار ان تمام حاضرین کو، ان تمام مومنین کو جنت البقیع کے مزدوروں میں شمار فرما۔ دعاؤں میں خاص دعا میرے مالک پروردگار اسی سال اور اسی سال حجت آخر آغا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ تمام حضرات اپنی اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے عظمت محمد و آل محمد میں مل جل کے صلوات بھیج دیں۔ سرکار
اس سے قبل گفتگو کا آغاز کیا جائے، اب حضرات سے گزارش کی جاتی ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید سبط حسن ابن مرحوم سید ابن حسن اور سید ابن حسن مرحوم ابن سید مصطفیٰ حسین صاحب، قمر جہاں بنت جان عالم مرحوم سبط حسن مرحوم ابن حسن مرحوم صاحب اور جملہ مومن و مومنات، اور ان کے ساتھ ساتھ بالخصوص جن کا دنیا میں کوئی وارث نہیں ہے ان کو بھی اصال ثواب میں شامل فرما لیں۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے حضور والا زیادہ طویل عریض کا ارادہ نہیں ہے، تو لہٰذا کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ گزارشات بہت جلدی آپ کے شاداب حافظوں تک پہنچانے کی جرت کی جائے گی۔ دیکھیے میں لفظ جرت اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے دوران تقریر کچھ باتیں ایسی بھی ہو جائیں کہ اس ایپلیکینٹ کی بات کو آپ اپریشیٹ کرنے کی غرض سے نہ بیٹھے ہوں، لیکن بزرگان کے لیے کوئی تقریر نہیں ہوگی، ہمسن و کمسن سے خطاب ہوگا، اور لفظوں کی بس اتنی احتیاط کی جائے گی کہ میں کوشش کروں گا کہ مجلس کے بعد لوگ یہاں سے قائل ہو کے جائیں، گھائل ہو کے نہ جائیں۔ تو لفظوں کی احتیاط میں بہت آہستگی اور شائستگی کے ساتھ کچھ باتیں آپ کی تسکین ولا کے لیے اور آپ ہی کی توشہ آخرت کے لیے آپ کے ہی حضور میں صرف کرنے کی سعادت باطفیل خانوادہ عصمت طہارت چاہوں گا، کیونکہ حضور والا اس وقت جس قول رسول کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، عمومی طور پر روشن واضح اور فائنل یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے بزرگ خطبہ کا طرز خطابت یہ رہا ہے کہ عمومی طور پر وہ اصال ثواب کی مجالس میں موت و حیات پر زیادہ گفتگو کرتے ہیں۔ چونکہ میں تھوڑا سا نیو جنریشن کا خطیب ہوں اور تھوڑا سا سینسٹیو خطیب بھی ہوں، تو ہو سکتا ہے میں موت و حیات پہ بہت دیر گفتگو نہ کروں، لیکن جتنی بھی دیر گفتگو ہوگی وہ معرفت امام پہ گفتگو ہوگی۔ ہاں، کیونکہ سرکار معرفت امام میں کتنا ضروری پہلو ہے کہ مشہور و معروف کتاب ہے منبع شیعت کی جامع الاخبار، جس میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، سنیے گا، امام نے فرمایا ہے کہ یاد رکھو تمہاری وہ عبادات جو بدون معرفت ہوں گی تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی، یعنی اگر معرفت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھیے سرکار، میں ایک عجیب و غریب مرحلہ ہے، یہ خود امام نے فرمایا ہے کہ اگر معرفت کے ساتھ قبر میں سو جاؤ گے تو زندوں سے اچھے کہلاؤ گے، ہائے ہائے، اور اگر معرفت نہیں ہے تو چلتی پھرتی لاش کہلاؤ گے، نہ ان کے محب کہلا پاؤ گے نہ ان کے شیعہ کہلا پاؤ گے۔ دیکھیں ماشاءاللہ یقیناً میرے چاہنے والے اور دوست احباب یہاں تشریف فرمائے، تھوڑی سی میری الحمدللہ اس وقت آواز گرفتہ ہے، لیکن آپ اپنی سماعت کو گرفتہ نہ کریے گا، کیونکہ ایک دن میں 2 جگہ پڑھنا اور پھر سفر یہاں سے وہاں کرنا، تو لہٰذا یہ بس اہل بیت علیہ السلام ہے جو قوت دیے ہوئے ہیں، ورنہ ہماری اتنی اوقات اور ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم سفر کریں اور پھر آپ کے دیار میں آ کے کچھ باتیں آپ کے حضور میں صرف کریں۔ دیکھیں ایک جملہ میں نے عرض خدمت کیا امام کی حدیث کی روشنی میں کہ امام نے فرمایا کہ اگر قبر میں بھی سو جاؤ گے معرفت کے ساتھ تو زندوں سے بھی اچھے کہلاؤ گے، یعنی امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے جو قبر میں سو رہا ہو وہ مردہ ہو۔ دیکھیں میں بڑے آرام سے جملہ صرف کروں گا، بہت تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ عمومی اس طرز پہ ہو سکتا ہے اس بات کو آپ نے نہ سنا ہو، کیونکہ الحمدللہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے عباس ویڈیو کے ذریعے یہ جملہ آج آپ کے دیار بھورا سے اٹھ کے پورے امبیڈکر نگر میں پھیل جائے۔ بھائی ضروری نہیں ہے قبلہ افسر عباس صاحب کہ جو قبر میں سو رہا ہو وہ مردہ ہو۔ اچھا ہم نے اپنے معاشرے میں کیا دیکھا، جیسے ہی مرنے والا مرا ہم نے کیا دیکھا، بھائی ناراض تھا وہ بھی جنازے میں آ گیا، بھابھی ناراض تھی وہ بھی جنازے میں آ گئی، دوست احباب ناراض تھے، خالہ خالو پھوپھی، یعنی ایکس وائی زیڈ جتنے بھی ہمارے رشتہ دار تھے ہم نے کیا دیکھا، جتنے بھی ناراض تھے سب کے سب جنازے میں آ گئے۔ میں دیکھیں جملے سے اندازہ لگاؤں گا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور یہ جو میں جملہ صرف کر رہا ہوں یہ جملہ نہیں ہے، سکہ رائج الوقت ہے، جو بھاوران میں چلے یا نہ چلے پوری دنیا میں چلتا ہے۔ بھائی ہم نے کیا دیکھا معاشرے میں
کہ حضور والا جیسے ہی مرنے والا مرا، بھائی ناراض تھا وہ بھی آ گیا، بھابھی ناراض تھی وہ بھی آ گئے، چچا ناراض تھے وہ بھی آ گئے، چچی ناراض تھی وہ بھی آ گئی، خالہ ناراض تھی وہ بھی آ گئے، خالو ناراض تھے وہ بھی آ گئے، پھوپھا ناراض تھے وہ بھی آ گئے، پھوپھی ناراض تھی وہ بھی آ گئی. یعنی ہم نے یہ دیکھا جیسے ہی مرنے والا مرا جتنے ناراض تھے سب آ کے اکٹھا ہو گئے. تو فیصلہ آپ کریے کہ جو مرنے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کر دے وہ مردہ ہے، یا جو زندہ ہو کر اکٹھوں کو الگ کر دے وہ مردہ ہے. اللہ جانے کہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے سرکار. بھائی فیصلہ آپ کریے نا. صلوات بھیج محمد وال محمد. بھائی فیصلہ کریے. بھائی کیفی بھائی بات پہنچ رہی ہے نا؟ پہنچ رہی ہے. فیصلہ آپ کریے کہ سرکار میں کیا کروں. یہی میرا برانڈ ہے اور یہی میری پہچان ہے سرکار. اب ان باتوں کو آپ اپریشیٹ کریں یا نہ کریں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اور آپ ایسے رہبروں کے ماننے والے ہیں جو بلڈنگوں میں ایلیویشن کے قائل نہیں ہیں، کردار میں ایلیویشن کے قائل ہیں. اچھا عمومی طور پہ شاعر سے کہا جاتا کہ قبلہ دوبارہ شعر سنا دے، لیکن مولانا حسین عباس صاحب کا حکم کرے کہ جملے کو دوبارہ مجمع تک پہنچا دے. میں نے کہا سرکار معاف کریے گا، فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے، کیونکہ آپ ہی کا نفس مجرم ہے اور آپ کا ہی وجود وکیل ہے. اور جج تو یہ جملہ ہے سرکار اپنے آپ میں جو فیصلہ کر رہا ہے، اور آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ بتا رہے ہیں کہ کتنی عادلانہ سماعت جملے کے ساتھ ہے. بھائی فیصلہ کریے کہ جو مرنے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کر دے وہ مردہ ہے، یا جو زندہ ہو کر اکٹھوں کو الگ کر دے وہ مردہ ہے. اور جہاں تک سرکار یاد رکھیے گا، جہاں تک موت و حیات کا معاملہ ہے تو حضور والا یاد رکھیے گا، پڑھا لکھا مجمع یا تشریف فرما، اردو پڑھانے تو سرکار میں آیا نہیں ہے. دیکھیے میں بڑی آہستگی اور شائستگی کے ساتھ بات پہنچانا بہت ضروری سمجھتا ہوں. دیکھیے اس دنیا میں آ کر بھی سانس لینا بھی ایک جرم ہے. ہاں، اور اس جرم کی آخری سزا کو سزائے موت کہتے ہیں. میں کوئی محاورے کا صرف نہیں کر رہا ہوں. میں دیکھیے معاف کریے، میں سرکار میں 2.5 5 نہیں جانتا ہوں، میں 2 4 جانتا ہوں. میں سامنے کی بات پہنچا رہا ہوں. بھائی اس دنیا میں آ کے سانس لینا بھی ایک جرم ہے، اور اس جرم کی آخری سزا کو سزائے. اچھا یہ موت کا مقدمہ بھی آپ کسی عدالت میں جا کے درج نہیں کرا سکتے کہ ہمارے ابا 60 سال میں کیوں مر گئے، ان کے 80 سال کے ہو کے زندہ کیوں ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا دیکھیے میں سمجھتا ہوں آپ امبیڈکر نگر کے گوشے گوشے سے آئے ہیں، اور آپ کی میں چہرے دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ اکثریت مجھے جو دکھ رہی ہے مہمانوں کی الحمدللہ اس وقت نظر آ رہی ہے. اچھا آپ کہیں سے بھی آئے ہو امبیڈکر نگر یا امبیڈکر نگر کے باہر، آپ جس گاؤں قصبہ شہر ہندوستان کے باہر جہاں بھی آپ رہتے ہیں، سرکار یاد رکھیے گا اپنے گاؤں شہر میں رہنے کے باوجود جتنی گلیاں تمہیں یاد نہیں ہیں اتنی ملک الموت کو یاد ہیں. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی اپنے شہر میں رہنے کے باوجود جتنی گلیاں آپ کو یاد نہیں ہیں اتنی ملک الموت کو یاد ہے. یعنی چچا نتیجہ کیا نکلا کہ موت برحق ہے اور موت آنا ہے. بھیا جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ موت آنا ہی ہے تو کتنا اچھا ہوگا کسی کے ہو کے مر جاؤ. میں کیا کہہ رہا ہوں، حضور جب مرنا ہی ہے تو کتنا اچھا ہوگا کسی کے ہو کے مر جاؤ. تم کیا سمجھ رہے ہو زندگی کی بہت زیادہ ہے؟ چچا بہت کم ہے زندگی. جب بچہ دنیا میں آیا تو آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا ہے؟ غسل مولود دینے کے بعد فوراً ہی بچے کے بھائی دائیں کان میں اذان کہی گئی اور بائیں کان میں اقامت کہی گئی، لیکن آپ نے زندگی کو ملاحظہ نہیں فرمایا. آپ سوچ رہے ہیں زندگی 80 سال 100 سال 200 سال. حضور والا بہت کم ہے نگاہ پروردگار میں زندگی. میں بتاؤں نگاہ پروردگار میں زندگی کی مدت کیا ہے؟ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ جب بچہ دنیا میں آیا ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت ہوئی. اذان اور اقامت تو ہوئی مگر نماز نہیں ہوئی. ہائے ہائے. لیکن جب دنیا سے جانے لگے نماز تو ہوئی. ارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے. آپ سوچ رہے ہیں زندگی بہت زیادہ ہے. زندگی بہت زیادہ نہیں ہے. پہلے ہی دن سے تمہارے کان میں اذان اور اقامت دے کے تمہیں سمجھا دیا گیا تھا خبردار آج سے اس نماز کی تیاری شروع کر دو جس کی اذان اور اقامت آج کہی جا چکی ہے. آج ہی سے تیاری کر دو اس نماز کی. زندگی بہت زیادہ نہیں ہے. آپ سوچ رہے ہیں زندگی بہت زیادہ ہے.
نگاہ پروردگار میں بہت مختصر ہے یہ زندگی. وقت نہیں میں روایات کا سہارا لوں اور کچھ باتیں آپ تک بہت جلدی پہنچاؤں, لیکن میں بہت شارٹ بالکل مختصر کر کے سنا رہا ہوں بات کو, کیونکہ جہاں پڑھا لکھا مجمع ہو میں ایکسپلین کرنا مجمع کی توہین سمجھتا ہوں. زندگی بہت زیادہ نہیں ہے, اور جہاں تک زندگی اور موت کا مرحلہ ہے تو سرکار یاد رکھیے گا, موت سب کے لیے ہے. حاکم ہے اس کے لیے موت ہے, محکوم ہے اس کے لیے موت ہے, بادشاہ ہے اس کے لیے موت ہے, رعایا ہے اس کے لیے موت ہے, امیر ہے اس کے لیے موت ہے, غریب ہے اس کے لیے موت ہے, عربی ہے اس کے لیے موت ہے, عجمی ہے اس کے لیے موت ہے, کوئی ضعیف ہے اس کے لیے موت ہے, کوئی بطن مادر میں ہے ممکن ہے اس کے لیے موت ہے. یعنی موت کہیں بھی آ سکتی ہے اور کسی بھی وقت آ سکتی ہے. یعنی اچھا آپ ملاحظہ فرمائیے, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مردہ فائدہ نہیں پہنچاتا. اچھا جیسی ہم اور آپ کسی کی خبر غم سنتے ہیں کہ فلاں مرد مومن یا مومنہ خاتون کا انتقال ہو گیا, تو پہلا جملہ ہماری زبان سے ایک آیت کی شکل میں نکلتا ہے. جی کون سا؟ جی بھیا کون سا نکلتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مردہ فائدہ نہیں پہنچاتا. جانے والا جاتے جاتے کم سے کم ایک آیت کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھوا گیا. آئے ہائے آئے ہائے, آپ کے سننے کو سلام ہے. اچھا دیکھیں میں نے کہا موت سب کے لیے ہے, موت سے کوئی فرار اختیار کر ہی نہیں سکتا ہے. کہاں جاؤ گے تم؟ کیونکہ خود چوتھے امام نے فرمایا ہے اللہم لیس فی حکم کا ظلم ولا فی نقمت کا اجرۃ, وہ اللہ جس کے حکم میں ظلم نہیں ہے, ولا فی نقمت کا اجرۃ, اور وہ اللہ جو مجرم کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. بھائی مجرم کو سزا دینے میں جلدی وہ کرتا ہے جس کو مجرم کے بھاگ جانے کا خوف ہو. تم کہاں جاؤ گے, وہ تو رب العالمین ہے, ہر جگہ اس کی حکومت ہے. یعنی آپ کہیں چھپ نہیں سکتے, آپ کہیں بچ نہیں سکتے, موت سب کے لیے ہے. اچھا پہلا فکرہ جو نکلتا ہے وہ ایک آیت کی شکل میں نکلتا ہے, اور اگلا فکرہ کیا نکلتا ہے؟ اچھا فلاں کا انتقال ہو گیا, اوہو بڑا افسوس ہوا, مگر کیا کر سکتے ہیں, یہ تو دنیا کا دستور ہے. زبازت گھر گھر کی کہانی ہے, یہی ہوتا نہیں ہوتا ہے, میں بالکل پریکٹیکلی بات پڑھ رہا ہوں, یہی ہوتا ہے. اوہو بڑا افسوس ہوا, مگر کیا کر سکتے ہیں, یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ جو آیا ہے وہ جائے گا, جو آیا ہے وہ جائے گا, جو آنے والا ہے وہ جانے والا ہے, جو آنے والا ہے وہ جانے والا ہے. اما بھورا والو یہی تو ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ سب جانے والے ہیں, بس ایک آنے والا ہے. صحیح ہے, سب جانے والے ہیں, سب جانے والے ہیں, بس ایک آنے والا ہے. اما اللہ کا شکریہ ادا کریے کہ جانے والے سب کی قسمت میں ہے, آنے والا تمہاری قسمت میں ہے. اور کیا چاہیے؟ کہ جانے والے سلامت رہیے, جانے والے سب کی قسمت میں ہے, لیکن جو آنے والا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ ہماری قسمت میں ہے. اچھا جب آنے والا آئے گا تو منظر کیا ہوگا؟ غالباً میں نے امبیڈکر نگر کے کسی دیار میں پڑھا ہوگا تو خیر مجھے یاد نہیں, جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے شاید نئی بات ہو. جب آنے والا آئے گا تو منظر کیا ہوگا؟ علامہ ہلدی کے استاد علامہ طاؤس نے لکھا, جب آنے والا آئے گا تو منظر یہ ہوگا کل شیء یمحو, ساری زمینیں پست ہو جائیں گی, ساری زمینیں آل اوور دی ورلڈ ساری زمینیں پست ہو جائیں گی, لوگوں کو بیت اللہ پہ فرزند وجہ اللہ نظر آئے گا. ہے روایت کا جملہ سناؤں, علامہ طاؤس نے لکھا, قبلہ حسن عباس صاحب وہ لکھتے ہیں فل کعبہ مرکزتها, کعبہ جھک کر امام کی سواری بن جائے گا. ارے قسم خدا کی نشہ آنا چاہیے ان جملوں پر تو ہے, کعبہ جھک کر امام کی سواری بن جائے گا. امام کعبے پہ سوار ہوں گے, حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک لکھا کہ مولا سوار ہونے کے بعد اذان دیں گے, جس اذان پر ہر مومن لبیک کہتا ہوا دوڑے گا, نہ کوئی پاسپورٹ ڈھونڈے گا, نہ کوئی ویزا کا مسئلہ ہوگا, ساری زمینیں پست ہو جائیں گی. بس تم نیت کرو گے, ارادہ کرو گے, بس جو جتنا مخلص ہوگا
اتنی جلدی طی الارض کر لے گا. میں طی الارض کیسے سمجھاؤں سرکار؟ ہے زمین چھوٹی پڑ جائے گی امام تک جلدی پہنچو گے. جیسے امام اذان دیں گے، ہم اور آپ جو اذان دیتے ہیں اس اذان میں امام زمانہ جملہ بڑھائیں گے. وہ جملہ کیا بڑھائیں گے؟ علامہ طاؤس نے لکھا اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی حجت اللہ. وہ لکھتے ہیں امام زمانہ اذان میں جملہ پڑھائیں گے. کیا پڑھائیں گے؟ اشہد ان الفاطمۃ عصمت اللہ. ہائے ہائے، میں گواہی دیتا ہوں میری جدہ فاطمہ اللہ کی عصمت ہے، اور میں چھوڑوں گا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے میری جدہ کو رلایا ہے. اچھا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ابھی ذکر چل رہا تھا خیبر کا، کیا 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 جا رہا ہے مکہ اور مدینے میں اسلامی حکومت کے نام پر. یہی تو آپ بتا رہے تھے کہ مسجد مباہلہ کو مسجد معاویہ کر دیا گیا. اور آج اگر ہم منبروں سے پڑھیں تو کچھ منافقین، کچھ جاہل، کچھ معاشرے کے بے ایمان امیر ہمیں سمجھاتے ہیں ہمیں کہ بلا انہیں برا نہ کہیے. کہ کس کو؟ کہ معاویہ کو. کہ کیوں برا نہ کہیے؟ کہ وہ تو یزید کے باپ تھے. ہم نے کہا حضور کتاب تو پڑھو، وہ تو یزید کے بھی باپ تھے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں قسم خدا کی، صلوات بھیج دے محمد وآل محمد. کتابیں پڑھتے نہیں. کتاب بھائی اگر ہماری نہ پڑھو تو ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابیں بھری پڑھی، جائیے پڑھیے تو ان کے کارنامے تو پڑھیے. لیکن اللہ جانے، دیکھیں اب ہم نے بھی قسم کھائی ہے، اور میری خطابت کا گلا گھٹے تو گھٹے، میں شریعت کا گلا نہیں گھٹنے دوں گا. ہاں اب ہم کوئی نیا رضی اللہ نہیں بننے دیں گے، بات ختم. ہاں آپ لاکھ کوشش کر لیں کسی کو رضی اللہ بنا لیں، اب ہم کوئی نیا رضی اللہ نہیں بننے دیں گے. تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی قاتلان ائمہ کی تائید کرے، کوئی قاتل اگر کوئی تمہاری ماں کو برا کہہ دے، زندگی بھر منہ بنائے پھرتے ہو. کیا تمہاری ماں حسین کی ماں سے بڑی ہو گئی؟ نہیں. خود امام نے فرمایا اگر کوئی میری جدہ کے قاتلوں کے لیے سرسوں کے رائی کے دانے کے برابر دل میں مربت رکھے گا، طواف کرتا کرتا طواف کی حالت میں مر جائے، ہم میں سے کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا. بات فائنل، ختم ہو گئی بات. یعنی قاتلان ائمہ سے ہم کبھی کمپرومائز سرکار کر ہی نہیں سکتے. اچھا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا صرف آپ ہی انتظار کر رہے ہیں امام کے آنے کا؟ دشمن کو بھی انتظار ہے. ہاں ہاں قسم خدا کی، جب میں تاریخ ائمہ مسلسل پڑھتا ہوں، ہر ایک امام پہ میں مسلسل تقریر کرتا ہوں، تب میں بتاتا ہوں کیسے آخر کے اماموں کو جلدی جلدی شہید کیا گیا. کسی کو 28 سال میں، کسی کو 25 سال میں. کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کوئی آنے والا ہے. رسول اللہ پہلے ہی حدیث سنا کے جا چکے تھے. حدیث ان کے کانوں میں، ظالموں کے کانوں میں بسی تھی. اور آج بھی ایک ملعون نے 2015 میں ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا ابن سعود نے کہ یہ جو ایران انتظار کر رہا ہے مہدی کے آنے کا، آنے دو مہدی کو، ہم ایران سے بھی جنگ کریں گے، مہدی سے بھی جنگ کریں گے. اچھا ایران تو خاموش رہا. لبنان کی زمین سے روز 40 علی کا بیٹا حسن کھڑا ہوا. نہیں آپ تھک رہے ہیں تو میں ختم کر دوں سرکار. تو روز 40 وہ الحمدللہ لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہا تھا اس وقت. ہمارے دوست احباب بھی ان کے فوج میں رہے ہیں، اب تو بہرحال وہ ایران آ چکے ہیں. تو انہوں نے لائیو سنایا، میں لائیو دیکھ رہا تھا سرکار. تو نیچے ترجمہ آتا رہتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے کہ ہم ایران سے بھی جنگ کریں گے اور مہدی سے بھی جنگ کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ ایران بعد میں ہے، حزب اللہ پہلے ہے. نہیں کچھ لوگ ناراض ہو رہے ہیں. ایران بعد میں ہے، حزب اللہ. دیکھتا ہوں سرکار کتنے لوگ جملے کو سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کہا آگے بڑھ کے ایران بعد میں ہے، حزب اللہ پہلے ہے. اور رہی مہدی سے لڑنے کی بات، تو مہدی سے لڑنے کے لیے تمہیں ایران آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو وہیں سے آئے گا. وہ تو وہیں سے آئے گا جہاں تم ہو. کہاں سے آئے گا؟ کہ مکے سے آئے گا. مکے سے آئے گا. مکے میں کہاں سے آئے گا؟ کہ حرم سے آئے گا. حرم میں کہاں سے آئے گا؟ جی حرم میں کہاں سے آئے گا؟
سلامت رہیے کعبے سے، تو کعبے میں کہاں سے آئے گا؟ آئے ہائے ہائے ہائے، روایت کے جملے ہیں مرکز کعبہ، سینٹر کعبہ، اے امبیڈکر نگر بھورا والو، مذہب شیعت کی، حقانیت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی؟ ہمارا پہلا بھی وہی سے آیا، آخری بھی وہی سے آئے گا، ہمارا پہلا بھی وہی سے آیا، ہمارا آخری بھی وہی سے آئے گا۔ اچھا ہم سب چاہ رہے امام آ جائیں، اچھا چاہ رہے نہیں چاہ رہے امام آ جائیں؟ نہیں سری ہلا دیجیے، چاہ رہے ہیں نہیں چاہ رہے امام آ جائیں؟ کیا چاہ رہے ہیں کہ امام آ جائے؟ گئے کب تھے امام؟ کون کہتا ہے امام انسو جہاں پردے میں ہے؟ آنکھ پر پردہ پڑا ہے، وہ کہاں پردے میں ہے؟ کون کہتا ہے امام انسو جہاں پردے میں ہے؟ آنکھ پہ پردہ پڑا ہے، لیکن ہاں حقیقت تو یہی ہے کہ نگاہوں کے سامنے نہیں آئے اور نہیں آئیں گے۔ میں بھی شریک ہوں آپ کے ساتھ، کوئی الگ سی مخلوق نہیں ہوں، میں بھی شریک ہوں آپ کے ساتھ، میں سن بھی رہا ہوں سنا بھی رہا ہوں خود کو، اپنے وجود کو۔ نہیں آئے امام نگاہوں کے سامنے اور نہیں آئیں گے۔ یاد رکھو اگر امام کو بلانا ہے تو کوفے والوں کی طرح نہ بلاؤ، مدینے والوں کی طرح بلاؤ۔ ہاں کیا مطلب ہے؟ کہ کوفے والوں نے بنا تیاری کے بلایا تھا، مدینے والوں نے تیاری کے ساتھ بلایا تھا، اور روایت کے جملے ہیں۔ اچھا ہم سب چاہ رہے ہیں کہ امام کے لشکر میں شریک ہو جائیں؟ روایت اٹھا کے دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو امام کے لشکر میں قطعاً شریک نہیں ہوں گے۔ پہلا مغرور، اذان کہی گئی تھی کان میں اللہ اکبر، پہلے دن سمجھا دیا تو تم بڑے نہیں ہو، اللہ بڑا ہے، خبردار غرور نہ کرنا۔ میں میرے بچے ہو رہا نہیں ہو رہا، میں ڈاکٹر، میں انجینئر، میں بڑا زمیندار، میں بڑا امیر، میں ہو رہا نہیں ہو رہا سرکار، میں امیر۔ یہ جو امیریت کا بھوت سوار ہے بھورا والوں یاد رکھنا، امیر وہ نہیں جس کے پاس دولت ہے، امیر وہ ہے جس کے پاس محبت امیر المومنین ہے، جس کے پاس معرفت امیر المومنین ہے۔ میں آج اس میں نے ہی تو معاشرے کو نقصان پہنچایا، میں میری مجلس ہے، یہ ہو رہا نہیں ہو رہا سکا، میں میری مجلس، میری انجمن، میری امام بارگاہ، میرا خطیب، میرا ذاکر، میں ہو رہا نہیں ہو رہا، میں میری مجلس۔ جملہ آہستہ سے کہوں حقیقت میں مبنی ہے۔ جو لوگ قبلہ یہ کہہ رہے ہیں میں میری مجلس، تو بھیا گھبراؤ نہیں، آپ کی مجلس بھی ہوگی مگر آپ کے مرنے کے بعد۔ ارے کوئی تو جملوں کا قدردان ہوگا۔ آپ کی مجلس نہیں، مجلس آپ کی نہیں ہے، معاف کریے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، پورے ہوش و حواس میں، کیونکہ اب زبان بولے نہ بولے چہرہ تو بولے گا۔ یاد رکھیے ہم سب کے سب عزاداری کے نوکر ہیں، اور نوکر کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک نہیں بننا چاہیے۔ ہم سب نوکر ہیں عزاداری کے۔ اچھا یہی وجہ ہے جب شہزادیہ عالمیان نے خطبہ دیا تو خطبے کے دوران شہزادی نے پوچھا تھا، کیونکہ ابھی یہ ذکر بھی چل رہا تھا، میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ آج شہزادی کی شہادت کی 10ویں کی شب ہے تاریخ کے اعتبار سے، تو اس لیے میں نے اس حدیث کا انتخاب کیا تاکہ کچھ باتیں شہزادی کے حوالے سے اس نیت سے پڑھ دی جائے کہ یہی مرحومین کے اس حال ثواب کے لیے کافی ہو جائے۔ بالکل آمادہ رہیے گا، زیادہ دیر نہیں، کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ شہزادی نے جب خطبہ دیا تو شہزادی نے خطبے میں کیا کہا؟ یہ بتاؤ تم تخت حکومت پہ تو بیٹھے ہو، یہ بتاؤ کہ اللہ نے نماز میں سجدے کو کیوں رکھا؟ جب وہ خاموش ہوئے تب شہزادی نے فرمایا تم کیا بتاؤ گے؟ شریعت تمہارے گھر میں نہیں ہمارے گھر میں نازل ہوئی ہے، میں بتا رہی ہوں اللہ نے نماز میں سجدے کو اس لیے رکھا تاکہ تمہارے دماغوں سے کبر دور ہو جائے، تاکہ تمہارے دماغوں سے میں دور ہو جائے، تاکہ تمہارے دماغوں سے انا دور ہو جائے۔ اچھا جس سے دور رہنے کے لیے کہا، آج ہم ہی اس کے سب سے زیادہ قریب آ گئے۔ یہ میں کا نشہ بھی شراب کے نشے کی طرح ہوتا ہے، جو خود کو چھوڑ کر ہر دیکھنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے اس کو اب چڑھ چکی ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں قسم خدا کی ہے، یہ میں کا نشہ جو ہوتا ہے، کسی نوبل نگار نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے،
ہے کہ میں کا نشہ بھی شراب کے نشے کی طرح. میں خبردار, جملہ شاید ممبر کی بلندی سے پہلی بار کہہ رہا ہوں, صرف چپل جوتے عزا خانے کے باہر اتار کے مت آیا کرو, اپنا عہدہ بھی باہر چھوڑ کے آیا کرو. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا بھائی پلیز سروں کو اٹھائیے, کیونکہ عباس ویڈیو کے ذریعے لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. امید ہے کہ جملہ دیار با دیار پہنچ جائے گا. اچھا یہ جو کیمرہ ہے عباس ویڈیو والا, یہ مجھے کیچ نہیں کر رہا. ہاں یہ تو مجھے کئی سو جگہ کیچ کر چکا ہے نا. یہ کیمرہ تو جانتا ہے کہ میں کیسے پڑھتا ہوں. یہ مجھے کیچ نہیں کرے گا, آپ کو کیچ کرے گا کہ آج بھاورا جملے کو سنتے کیسے ہیں. اچھا یہ بتائیے, چاہے وہ 2 مہینہ 8 دن کی عزاداری ہو, چاہے ایام فاطمیہ کی قریب گزری ہوئی ابھی کی عزاداری ہو, اس تمام عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ بڑے پروگرام آپ کے دیار میں ہو رہا ہے. جی کیفی بھائی میں آیا بھی ہوں 26 میں, ماشاءاللہ کافی اچھا پروگرام ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کے دیار میں پروگرام ہوتے ہیں جہاں سے آپ کا تعلق ہے. یہ بتائیے تمام عزاداری کا مقصد مدعا کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہو عزاداری؟ سب یک زبان, بھلی زبان خاموش رہے لیکن دل چھلک کے ہتھیلی پہ آئے گا اور ہر عارف کی زبان سے ہی جملہ نکلے گا. تمام عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ بنت رسول راضی ہو جائے, مادر حسین راضی ہو جائے. لیکن اے بھورا میں اتنی رات میں آنے والے نوجوانوں, یاد رکھنا تم میں سے جو نوجوان اپنے گھر میں بیٹھی بوڑھی ماں کو راضی نہیں کر سکتا, وہ حسین کی ماں کو بھی راضی نہیں کر سکتا. اللہ جانے کہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے. تم میں سے جو نوجوان فیصلہ کریے, تم میں سے جو نوجوان لاکھ انجمنیں لے جاؤ, لاکھ شبے داری کرو, لاکھ شہر با شہر جاؤ, نہ بابا نہ, تم میں سے جو نوجوان اپنے گھر میں بیٹھی بوڑھی ماں کو راضی نہیں کر سکتا, وہ حسین کی ماں کو بھی راضی نہیں کر سکتا. شکل دیکھیے شیشے میں, تم کرو گے حسین کی ماں کو راضی, جس کی ماں بات کرتی ہو ڈرتی ہو. کہیں بچہ ناراض ہو کے کھانا نہ چھوڑ دے, کہیں بچہ ناراض ہو کے گھر نہ چھوڑ دے, کہیں بچہ ناراض ہو کے بولنا نہ چھوڑ دے. تم کرو گے حسین کی ماں کو راضی. یاد رکھو, اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو قوم کے جوانوں یاد رکھو تم نے اپنے ہاتھوں سے رزق کے دروازوں کو بند کر دیا ہے. ہاں تم نے اپنے ہاتھوں سے مغفرت کے دروازوں کو بند کر دیا ہے. لیکن ایک منزل تک میں آنا چاہوں گا اور 2-4 باتیں کہہ کے بات کا طلبگار ہو جاؤں گا, کیونکہ میں نے پہلے منٹ میں پہلا جملہ کہا تھا, کچھ باتیں جرأتاً کروں گا. ہاں میں قطعاً اپنے قوم کے جوانوں سے قبلہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے فالو کرو, مجھے قوم کی علمداری کا شوق نہیں ہے. آپ مجھے فالو کرو نہ کرو, کم سے کم سرچ تو کرو. جو میں پڑھ رہا ہوں ان باتوں کو سرچ تو کرو, اپنی عملی زندگی میں تو لے کے آؤ. سرکار کیا فائدہ, ماں باپ سے محبت دکھائی جا رہی ہے, کب دکھائی جا رہی ہے؟ 40ویں میں, برسی کی مجلس میں. وہ محبت کہاں دکھائی جا رہی ہے؟ فاتحے والے تخت پر ہے, جہاں دنیا بھر کی روٹیاں, دنیا بھر کے سالن, دنیا بھر کے فروٹس, دنیا بھر کے ڈرائی فروٹ سب سجا کے رکھے جا رہے ہیں. اے میرے قوم کے جوانوں یاد رکھو, ماں باپ کے فاتحے میں اچھے سے اچھا کھانا رکھنے کا حق اسی اولاد کو ہے جس نے زندگی میں کھلایا ہو. ہاں کچھ لوگ بڑے مظلوم نظر آ رہے ہیں. سلوات بھیج دیں محمد وآل محمد پر. ایک پیغام دوں, برا تو نہیں مانو گے میری بات کا؟ نہیں, آپ لوگوں سے سرکار کوئی خطاب ہی نہیں ہے میرا, مجبوری تو یہی ہے آپ لوگوں سے. ابھی میں اتنا بڑا نہیں ہوا, ابھی میری خطابت کا قد اتنا بڑا نہیں ہے کہ بزرگوں کو مخاطب کر سکوں. ہے جتنی میری عمر نہیں اس سے زیادہ آپ نے خطیبوں کو سنا ہے, اتنی مجلس سے سنی ہے. میرا خطاب تو میرے نوجوانوں سے ہے. کہوں برا تو نہیں مانو گے؟ اجازت ہے, آپ اجازت دیں. ایک پیغام دے رہا ہوں بھورا کی زمین پر. اے بھورا میں آئے ہوئے نوجوانوں, خبردار اپنے گاؤں اور گاؤں کے باہر
اسکول کالج یونیورسٹی میں کبھی کسی ایسے لڑکے سے دوستی نہ کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. نہیں، جو خاموش ہے بڑے مظلوم ہے سرکار. میں کہاں سے خبردار کسی ایسے لڑکے سے دوستی نہ کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. اجازت دے تو آپ لوگوں سے کہوں، آپ سے بھی گزارش ہے، آپ لوگ بھی کسی ایسے آدمی کے ساتھ بزنس مت کرنا، سیل اور پرچیز مت کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. اب آپ لوگوں کی باری ہے. ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں، جتنے بھی بزرگان یہاں تشریف فرمائے، پہلے ہاتھوں کو جوڑا ہے پھر کہہ رہا ہوں سرکار. جب ہاتھوں کو جوڑوں تو سمجھ جائیے جملہ میرے قصد سے بڑا ہے. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، کسی ایسے گھر خاندان میں نہ بیٹی دیجیے کا نہ لیجیے کا. آئے ہائے، جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو برباد ہو جاؤ گے، بے عزت ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، گھر برباد ہو جائے گا، گھاٹے میں چلے جاؤ گے. وہ اس لیے کہ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کے باپ کا ہو ہی نہیں سکتا. غلط فہمی ہے آپ کی. جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کے باپ کا نہیں ہو سکتا. اور اللہ جانے کچھ جاہلانہ محاورے ہمارے معاشرے میں ایسے رائج ہو گئے، اللہ نہ کرے آپ لوگوں کے یہاں بولے جاتے ہوں اور زبردست بولے جا رہے ہیں. اور یہ وہ محاورہ نہ جو قرآن سے ثابت، نہ حدیث سے ثابت، نہ روایت سے ثابت، کہیں سے ثابت ہے ہی نہیں یہ محاورہ. اچھا محاورہ کون سا ہے؟ کہ کامیاب مرد کے پیچھے بولا جاتا نہیں بولا جاتا. یہ جاہلانہ محاورہ ہے یا نہیں؟ بھلے ہی شریف نہ بولتا ہو لیکن عقل مند کبھی ایکسپٹ نہیں کرے گا. ایک عورت کے پیچھے کامیاب مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے؟ ایک باپ نے پوری جوانی تمہارے نام کر دی. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں ہے؟ ایک باپ نے پوری جوانی تمہارے نام کر دی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. نہ بابا نہ، جبکہ حقیقت یہ ہے عورت ڈھونڈتی اسی مرد کو ہے جو کامیاب ہوتا ہے. اللہ جانے کہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے. عورت ڈھونڈتی اسی مرد کو ہے. عورت ڈھونڈتی اسی مرد کو ہے جو کامیاب ہوتا ہے. جب رشتہ جاتا تو کیا پوچھا جاتا ہے؟ لڑکا کرتا کیا ہے؟ گورنمنٹ جاب میں ہے، پرائیویٹ میں ہے، بزنس ہے یا وہ ہے؟ نہیں. جو کامیاب مرد بنائے وہ باپ ہے سرکار. بات کہیں سے کہیں چلی گئی، مجھے پڑھنا تو کچھ اور تھا لیکن بہرحال ہوتا یہی ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں وہی پڑھا جاتا ہے ممبر سے. آپ ملاحظہ فرمائیے، یہ کسان افراد تشریف فرمائیں، کبھی آپ محسوس کریے کہ اللہ نے بچے کی زندگی میں ماں باپ کے وجود کو کیوں رکھا ہے. آپ تائید فرمائیں گے میری بات کی. جب کبھی بھی کوئی کسان بیج کو بوتا ہے تو کسان کی نگاہ بیج پر نہیں ہوتی بلکہ آنے والے پھل پہ ہوتی ہے. اور بیج بوتے ہی پھل نہیں آتا. زمین کا سینہ پھٹتا ہے، ہری سی کوپل باہر آتی ہے، کوپل پودا بنتی ہے، پودا درخت بنتی ہے، درخت کے پاس ثمر آور پھل آلودہ ہوتی ہے. ایک رات میں درخت تیار نہیں ہوتا، پہلے پودا بنتی ہے نا. اچھا اگر اس پودے پر مسلسل شبنم کی بوندیں پڑتی رہے ختم نا. اور اگر مسلسل سورج کی شعائیں پڑتی رہے، اچھا اگر اس پہ شبنم کی بوندیں بھی پڑتی رہے اور سورج کی شعائیں بھی پڑتی رہے، پھر کیا ہوگا؟ اچھا رہے گا. جواب تو آپ نے دے دیا. بچے کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ نے بچے کی زندگی میں شبنم کی صورت میں ماں کے کردار کو رکھا، سورج کی صورت میں باپ کے کردار کو رکھا کہ تم کامیاب ہو جاؤ. جو کامیاب بنا رہے ہیں وہ ماں باپ ہیں، جو کامیاب بنا رہے ہیں، جو پوری زندگی صرف کر رہے ہیں. بہرحال بچے تو بچے ہوتے ہیں، ہم بھی کسی کے بچے اور ہمارے بھی بچے ہیں. میں 1-2% کے لیے پڑھ رہا ہوں، اکثریت ہماری اچھی ہے. تو اکثر قبلہ بچوں کو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے.
جب تک بچے چھوٹے ہوں تو بھولنے کی بیماری بھی چھوٹی ہوتی ہے، اور جب بچے بڑے ہو جائیں یہ بیماری بڑی ہو جاتی ہے۔ بچے چھوٹے ہوں تو بھولنے کی بیماری ماں باپ کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ کو یہ بھولنے کی بیماری بڑی کھلتی ہے اور زبان سے کہہ بھی نہیں پاتے۔ یہ بھولنے کی بیماری بڑے ہو کے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جب یہ نیا گھر بنواتے ہیں اس گھر میں ماں باپ کا کمرہ بنوانا بھول جاتے ہیں۔ بڑے بڑے جملے آہستہ آہستہ سلوات بھیج دے محمد وآل محمد پر۔ یہ ہوتا نہیں ہوتا کہ سرکار یہ لیونگ روم، یہ ڈائننگ ہال، یہ گیسٹ روم، کیا کوئی تو ایسا ہوگا جو جا کے انجینئر سے کہا یہ پیرنٹس روم بنا دو؟ سب بنا رہے ہیں لیکن نہیں، ہمیں احساس نہیں ہے۔ میرے قوم کے جوانوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں تم سے بڑا کوئی امیر ہے ہی نہیں، ذاتی تجربے کی بنیاد پہ بات کہہ رہا ہوں، جن کے ماں باپ زندہ تم سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے پورے گاؤں میں۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ بھی سنیں، جن کے دنیا سے گزر گئے پلیز آئی ٹو آئی کانٹیکٹ، وہی مجھے دیکھیں۔ میں کہہ رہا ہوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں خوب خدمت کرو، خوب خدمت کرو، جب دنیا سے چلے جائیں اسی دست خدمت کو دست دعا بنا لو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں قسم خدا کی، اسی دست خدمت کو دست دعا بنا لو۔ اے میرے قوم کے جوانوں، جب جب تمہیں یہ لگنے لگے تمہارے ماں باپ کسی کام کے نہیں رہے، بال سفید ہو گئے اور کمر جھک گئی اور دانت گر گئے اور پیرالائز ہو گیا اور چل نہیں پاتے اور بول نہیں پاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں تو کبھی دروازے کے سامنے آتے کبھی اس سامنے آتے ہیں، بڑے پریشان کرتے ہیں، جب جب تمہیں یہ لگنے لگے تمہارے ماں باپ کسی کام کے نہیں رہے اسی وقت سب سے زیادہ کام کے ہوتے ہیں۔ ہاں، تمہارے گھر میں اگر کوئی سفید ریش ہے تو یاد رکھو حدیث ہے امام کی کہ اللہ اس گھر سے بلاؤں کو کوسوں دور رکھتا ہے۔ جن کو لگ رہا ہے کہ ہمارے ماں باپ کسی کام کے نہیں، اسی وقت سب سے زیادہ کام کے ہوتے ہیں۔ کہ کیسے؟ کہ تمہارے باپ نے جو تمہارے لیے جوانی میں کیا وہ اس پر واجب تھا کیونکہ اس وقت وہ تمہارا کفیل تھا۔ میری تقریر بوجھ تو نہیں بن رہی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے میں پریشان کر رہا ہوں۔ سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، جو تمہارے لیے تمہارے باپ نے جوانی میں کیا وہ تمہارے باپ پر واجب تھا۔ معاف کریے، ہر مجلس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اصالہ ثواب کی مجلس کا عنوان کیا ہونا چاہیے، عشرے کی مجلس کا عنوان کیا ہونا چاہیے، شب بیداری کی مجلس کا عنوان کیا ہونا چاہیے، جلوس کی تقریر کا عنوان کیا ہونا چاہیے۔ ہر مجلس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے۔ میں اپنے علم کے اعتبار سے آپ کو کچھ باتیں پہنچا رہا ہوں بالکل عامہ طریقے کا۔ تمہارے باپ نے جو تمہارے لیے جوانی میں کیا وہ اس پر واجب تھا، کیوں؟ چونکہ وہ اس وقت تمہارا کفیل تھا۔ لیکن اب زمانہ بدلا، حالات بدلے، وہ چل نہیں پاتا، وہ بول نہیں پاتا، زبان سے لار گرتی ہے، راتوں کو جاگتا ہے تو میں لگتا ہے کھانستا اور پریشان کرتا ہے۔ نہیں، اب زمانہ بدلا ہے، اب زمانہ بدلا ہے۔ پہلے وہ تمہارا کفیل تھا، اب تم اس کے کفیل ہو۔ اسی کو آیت کی شکل میں کہا گیا، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اسی کو آیت کی شکل میں کہا گیا، اسی کو آیت کی شکل میں کہا گیا۔ اچھا تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے سرکار، وہاں سے حکم ہو رہا ہے، تھوڑا سا آ جائیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اس سے بہتر میرے نوجوان ایک سننے والی صلوات سنا دے، محمد والے محمد پر۔ اسی کو آیت کی شکل میں کہا گیا ہے کہ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تم سوچ رہے ہو شریعت بہت ہلکی ہے، نہیں نہیں، بہت نازک ہے شریعت۔ آدمی بدلتا ہے شریعت بدل جاتی ہے۔ ایک ہے گوبھی تولنے والا، ایک ہے گوبھی تلوانے والا۔ شریعت تولنے والے سے کریے تھوڑا سا بڑھا کے تولو، آئے ہائے، تلوانے والے سے کریے تھوڑا کم تلوا لو۔ ہم سے تو 50 گرام کم برداشت نہیں ہوتا۔ یہ شریعت کی مخالفت ہو رہی نہیں ہو رہی ہے؟ شریعت کتنا خیال کر رہی ہے، تم تھوڑا زیادہ تول دو، تم 50-100 گرام کم لے لو۔ کا کیوں؟ کا شریعت نہیں چاہتی کسی کا وزن کسی کی گردن پر رہ جائے۔
اچھا سوچو, جو شریعت ایک کامن مین, ایک عام آدمی کا, عوام الناس کا اتنا خیال کرے, وہ ماں باپ کا کتنا خیال کرے گی؟ آپ کوئی بھی کام کریے اس کا ثواب سنگل ملے گا, لیکن خدمت والدین کا ثواب اللہ ڈبل دیتا ہے, کیونکہ تمہارے والدین صرف تمہارے والدین تھوڑی نہ ہیں, اس کے بندے بھی تو ہیں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, قسم خدا کی ہے. پہلا ثواب تو وہ اس بات کا دے گا تم نے اس کے بندے کی خدمت کی, دوسرا ثواب اس بات کا دے گا تم نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے. شریعت کہہ رہی ہے آدمی بدلتا ہے, شریعت نہ بدل جاتی ہے, بدل جاتی ہے. ہاں بھائی, نماز پڑھانے والے کے احکام کچھ اور ہیں, جو پیچھے مقتدی کھڑا اس کے احکام کچھ اور ہے. آدمی بدلا, شریعت جو تول رہا ہے اس کے احکام اور ہے, جو تلوار ہے اس کے اور ہے. بھائی اگر تعلیم کی ذمہ داری باپ کی ہے تو تربیت کی ذمہ داری ماں کی ہے. اسی طرح شریعت کری, اگر بڑے آدمی بن گئے, 4 پیسہ کمانے لگے, اب ایسے تو اللہ بچائے, کچھ معاشرے میں ایسے نوجوان بھی ہیں, اگر یہاں ہو تم کی طرف دیکھیے گا نہیں, کیونکہ 2-4 نوجوان ایسے پائے جاتے ہیں کہ اللہ حسین عباس صاحب واجب اوقات کے علاوہ مجھے قطعاً وہ نوجوان مسجد میں اچھا نہیں لگتا جو بیٹھا ہو تسبیح پڑھے جا رہا ہو. کیسے واجب اوقات, یعنی نماز کے اوقات کے علاوہ گھنٹوں بیٹھے مسجد میں, کیا کر رہے ہو؟ تسبیح پڑھے جا رہا ہو. اللہ جانے کیا ہو گیا آج کل کے ہمارے نوجوانوں کو, 1 لاکھ کی نوکری نہیں ملے گی, نہیں 15,000 کی یہ کریں گے نہیں. نہیں آپ کہیں تو میں ختم کروں سرکار, یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ 15,000 کی یہ کریں گے نہیں. اچھا ان میں بھی 2 کیٹیگری ہوتی ہیں, آوارہ ہوں گے تو چوراہوں پہ آ جائیں گے, شریف ہوں گے تو مسجدوں میں آ جائیں گے, ہائے ہائے, اب بیٹھ جائیں گے تسبیح لیے ہیں پڑھے جا رہے ہیں, یا اللہ ہو یا رازق ہو, یا اللہ ہو یا رازق ہو, یا اللہ ہو یا رازق ہو. او دیوانے تجھے ہوا کیا ہے؟ اگر اللہ کو تسبیح پڑھنے سے رزق دینا ہوتا تو 2 ہاتھ نہیں دیتا. نہیں میں کہاں سے لفظ لاؤں. اللہ کہہ رہا ہے پہلے جا کے محنت کرو, محنت کرنے کے بعد دعا مانگو. دعا مانگنا تمہارا کام ہے, رزق میں برکت دینا اللہ کا کام ہے. جاؤ پہلے محنت تو کرو. جائیے پہلے محنت تو کریے. چچا مصیبت تو یہی ہے, آج ہمارے قوم کے جوانوں کو وہ علی تو نظر آ رہا ہے, وہ علی جس نے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا. خیبر سننے والی چیز نہیں, سمجھنے والی چیز ہے. خیبر سنتے ہو, سمجھو بھی تو. اچھا مولا علی کا نام کیا ہے؟ دیکھ کبھی کبھی سوال میں ہی جواب ہوتا ہے. مولا علی کا نام کیا ہے؟ آپ کہیں گے علی, نہ حیدر نہیں ہے. حیدر کب پڑھا؟ کتاب اٹھا کے دیکھیے. ہائی کہتے ہیں صاحب کو, درہ کہتے ہیں چیرنے کو. جب مولا علی نے کلہ اجدر کے 2 ٹکڑے کیے تو کچھ بولے حیا, کوئی بولے درہ. حیا درہ تب سے پڑھا حیدرہ, تب سے ہوا حیدر, یہ روایت ہے. تو مولا علی کا نام جو ہے وہ علی ہے, لقب حیدر ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, ہر میدان میں علی نے اپنا تعارف کرایا تو کیسے کرایا؟ میں علی بن ابی طالب ہوں. لیکن خیبر میں کیا کہا؟ میں حیدر ہوں. نام تو علی تھا, یہ کیوں نہیں کہا کہ میں علی ہوں؟ یہ کیوں کہا کہ حیدر ہوں؟ نہیں, تاکہ مرحب کو ان کی ماں کی وصیت یاد آ جائے. مولا علی نے پیغام یہ دیا ہے خیبر کے میدان میں, بھورا والوں اگر دشمن ہی کیوں نہ ہو اس کو دھوکے میں نہ رکھا جائے. ارے میں نے بہت بڑا جملہ صرف کیا قسم خدا کی. اگر دشمن ہی کیوں نہ ہو اس کو غفلت میں نہ رکھا جائے, اس کو دھوکے میں نہ رکھا جائے. یہ پیغام دیا ہے. آج ہمارے قوم کے جوانوں کو وہ علی نظر آتا ہے. بھائی پلیز مجھے دیکھو نا, دل تو یہ کہ تمہارے دلوں میں اتر کے پڑھوں, دل میں بھی نہیں. دل میں کمرہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں فواد, جہاں بس اور بس ولایت علی ہوتی ہے, جہاں ولایت اہل بیت ہوتی ہے. فواد کے دروازے کھولو اور میں 15 منٹ کے اندر مجلس تمام کر رہا ہوں, سروں کو اٹھائیے گا. تو میں وہ علی تو نظر آ رہا ہے جس نے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا. یہ علی نظر نہیں آ رہا جو مزدوری کر رہا ہے. میں تو تمہارے چہرے دیکھ رہا ہوں.
جملہ صرف کروں؟ اچھا یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، اجازت ہے اگر آپ کہیں تو میں جملہ صرف کروں؟ آپ کی ذمہ داری بڑھاؤں؟ سروں کو اٹھاؤ مجھے دیکھو۔ میرے قوم کے جوانوں یاد رکھنا، علی کا دو انگلیوں سے در خیبر کا اکھاڑنا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ علی کا علی ہو کر میسم کی دکان پہ بیٹھنا بڑی بات ہے۔ میں کہاں سے لفظ ہوں قسم خدا کی تمہارے لیے، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ علی کا دو انگلیوں سے در خیبر کا اکھاڑنا بڑی بات نہیں ہے۔ علی اشارہ کر دیتے تو در خیبر اکھڑ کے آ جاتا، نہ بابا نہ، در خیبر کا اکھاڑنا بڑی بات نہیں ہے، علی کا علی ہو کر میسم کی دکان پہ بیٹھنا بڑی بات ہے۔ میرے قوم کے جوانوں، علی نے مزدوری کر کے تمہیں پیغام دیا ہے، میں علی محنت کرنے والوں کا مولا ہوں، مفت خوروں کا مولا نہیں ہوں۔ میں علی محنت کرنے والوں کا مولا ہوں۔ تمہیں وہ علی تو نظر آ رہا ہے جو میدان جنگ میں مسکرا رہا ہے، یہ علی نظر نہیں آتا جو محراب عبادت میں گریا کر رہا ہے۔ تمہیں وہ علی تو نظر آ رہا ہے جو مرحب و انتر کو مار رہا ہے، عمر ابن عبدالوت کو پچھاڑ رہا ہے۔ تمہیں یہ علی کیوں نظر نہیں آتا جو غریب یتیم بیواؤں کو دیکھ کر رو رہا ہے؟ معاف کریے کہ حضور والا، تم کیا سمجھو گے علی کی دوست کو؟ دوست تو بہت اوپر کی چیز ہے، پہلے علی کے قدموں کو تو سمجھ لو۔ قدم سمجھے نہیں جاتے، دوست سمجھو گے؟ علی کے دوست پر غریب یتیم بیواؤں کا بوجھ ہے۔ ارے میں کہاں سے لفظ لاؤں تمہارے لیے؟ یہ دوست جس نے کبھی کسی غریب کی مدد نہیں کری، جس نے پیسہ ہونے کے باوجود کبھی کسی بھتیجے کی فیس کو نہ بھرا، جس نے پیسہ ہونے کے باوجود گاؤں میں کسی مریض کی عیادت نہ کری، وہ کیا سمجھے گا علی کو؟ سبحان اللہ۔ قدم سمجھے نہیں جاتے۔ آپ کی سلوات بتا رہی ہے، آپ تھک چکے ہیں سرکار، بس 5-7 منٹ اور سن لیں، سلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ علی کے دوش پر غریب یتیم بیواؤں کا بوجھ ہے، یہ اتنی جلدی تمہاری سمجھ میں نہیں آنے والا۔ لیکن سن لیں، جملہ صرف کروں، لیکن پہلے مجھے یہ بتا دو، بھائی پیچھے والے جوان بھائی پلیز یہ بتائیے، ہمارا مولا سخی ابن سخی ہے یا نہیں؟ جی؟ کریم ابن کریم، سلطان ابن سلطان، میں کہیں پڑھ چکا ہوں جملہ، لیکن سن لیں۔ تو کبھی آپ نے سوچا ہمارا مولا چاہتا بڑے بڑے محلوں میں رہ سکتا تھا؟ آہستہ سے پڑھ کے دیکھو جملے میں وزن کتنا ہے، ہر بات زور سے تھوڑی نہ پڑھنے کی ہوتی ہے، اور ویسے بھی ہمیں اپنی بات پہنچانا ہے، آواز تھوڑی نہ پہنچانا ہے، پہنچ جائے بات تو بتائیے گا۔ سلطان بن سلطان ہے یا نہیں ہمارا مولا؟ ہے، یقیناً ہے۔ چچا ہمارا مولا چاہتا تو بڑے بڑے محلوں میں رہ سکتا تھا، رہ سکتا تھا نہیں رہ سکتا تھا؟ رہا، کس کی وجہ سے؟ ہم سب کی وجہ سے، تاکہ ہمارا شیعہ امیری کو عزت اور غریبی کو ذلت نہ سمجھے۔ نہیں، آپ جملے ضائع کر رہے ہیں۔ تاکہ ہمارا شیعہ امیری کو عزت اور غریبی کو ذلت۔ میں اکثر جملہ کہتا ہوں، یہ گاؤں کے امیر شکریہ ادا کرے گاؤں کے غریبوں کا، اگر گاؤں میں غریب نہ ہوتے پتہ ہی نہیں چلتا امیر کون ہے۔ اللہ جانے بات نہیں پہنچ رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا امیر کون ہے۔ ہاں پتہ ہی نہیں چلتا بھیا۔ لہذا امیر کو امیر بنانے والے امیر نہیں ہیں، غریب ہیں۔ لہذا اگر اللہ دولت دے، عزت دے، شرف دے تو اکڑو نہیں، کیونکہ اکڑنے والا مردہ ہوتا ہے، زندہ ہو تو جھکو۔ پھر بتا دے، کیونکہ بات میں نے تمام کر دی، وقت میرا پورا ہو گیا۔ ہمارا مولا سخی ابن سخی ہے یا نہیں؟ کریم ابن کریم، سلطان ابن سلطان۔ ایک لمحے کے لیے بھورا کے سارے نوجوانوں میرے ساتھ ہو جاؤ، اب بارگاہ شاہ نجف، بارگاہ باب العلم میں زانو ادب طے کرو، اور ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھو، مولا
آپ تو وہ ہو جو زمین پہ ٹھوکر مارو زمین کا سینہ پھٹ جائے اور ہیرے جواہرات باہر آ جائے. مولا آپ تو پتھر کو چھو لو سونا بن جائے اور مقداد سے کہو کہ لے جاؤ. عموماً یہ لوگ کچھ لوگ روایتیں جناب ابو ذر کے حوالے سے پڑھتے ہیں. یہ روایت جناب ابو ذر کے حوالے سے نہیں, جناب مقداد کے حوالے سے ہے. جو میں نے پڑھا ہے وہ سنیے. مولا چھوئیں پتھر کو, ابو ذر مقداد لے جاؤ, اور مقداد بھی اتنا غیرت دار ہو, سنا ہوا ہے تھوڑا سا توڑے باقی واپس پھینک دے پھر پتھر بن جائے. مقداد لے جاتے کل کے کام آتا. مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس علی نہ ہو. نہیں آپ تھک گئے ہیں. کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس علی نہ ہو. اچھا سوال اپنی جگہ بھی قائم ہے. نوجوان تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں, ختم ہو گئی بات. یہی 2-4 جملے مرحوم کے سالے ثواب کے لیے کافی ہوں گے. بھائی ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ مولا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھو اور پوچھو, ہے میرا مولا, ہے میرے آقا, پتھر کو چھو سونا بن جائے, دیوار کو حکم دے دو سونے کی ہو جائے, زمین پہ ٹھوکر مارو ہیرے جواہرات باہر ہو جائے. مولا ایسے عجائبات کے مالک ہو کر آپ مزدوری کر رہے ہو. عجب نہیں میرا مولا جواب دے نوید آپ دی, میں مزدوری اپنے لیے نہیں کر رہا, اپنوں کے لیے کر رہا ہوں. نہیں تم نے میری بات کو ضائع کر دیا. جو لفظوں کی احتیاط تک پہنچا اس کو سلام ہے سرکار. میں مزدوری اپنے لیے نہیں کر رہا, اپنوں کے لیے کر رہا ہوں. مولا کیا مطلب؟ کہ جب کبھی بھی وقت پڑنے پر میرے شیعہ کو مزدوری کرنا پڑ جائے تو گھر سے نظریں چھپا کے نہ نکلے, سینہ چوڑا کر کے نکلے. نظریں چھپا کے نہ نکلے, نظریں چھپا کے نہ نکلے, سینہ چوڑا کر کے نکلے, اور یہ اعلان کرتا ہوا نکلے کہ مزدوری کرنے نہیں جا رہا, سیرت علی پہ عمل کرنے جا رہا ہوں. ہائے 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 ہائے, ہمارے مولا نے مزدوری کر کے ہمیں پیغام دیا ہے, اے میرے شیعوں, وقت پڑنے پر سبزی بیچنا پسند کرنا, ضمیر بیچنا پسند نہ کرنا. ختم بات. اور دعا میں یاد رکھیے گا, جو نوجوان کمانے لگے, آدمی بدلتا ہے, شریعت بدل جاتی ہے. چچا وہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں. شریعت کہہ رہی ہے کہ جب کبھی بھی پیسہ کما کے لاؤ, ماں کو دو یا باپ کو دو. 12 میں امبیڈکر نگر میں کئی جگہ پڑھ چکا ہوں, لیکن بات موضوع میں آ رہی ہے تو عرض خدمت کر رہا ہوں اور اپنے مصائب لے رہا ہوں, لیکن سروں کو اٹھاؤ. شریعت کہہ رہی ہے بڑے آدمی بن گئے, 4 پیسہ کمانے لگے, کما کے لاؤ, ماں کو دو یا باپ کو دو, لیکن خبردار جب کبھی بھی ماں یا باپ کو پیسہ دو تمہارا ہاتھ اوپر نہ ہو. اب بیچارے جو دیتے نہیں وہ بولیں گے کیسے, جو کچھ کرتے ہی نہیں بیچارے, اور جو خاموش نظر آ رہے ہیں بڑے مظلوم نظر آ رہے ہیں. اب بہرحال دیکھیے, مجلس پڑھنے کا مقصد کمنٹس کرنا نہیں ہوتا. مجلس پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ابھی سے سدھر جاؤ, آج سے مان جاؤ, ابھی سے نیت کر لو. بھائی یہ مجلس اعضا کیوں رکھی گئی ہے؟ ہر یونیورسٹی میں شرط ہے, ہر کالج میں, ہر کلاس میں شرط ہے, اسکول میں, کہ اگر جو فرسٹ کلاس کا سلیبس ہوگا وہ ہائی اسکول والے کو نہیں پڑھایا جائے گا, اور ہائی اسکول والے کا فرسٹ والے کو نہیں. یعنی ہر کلاس کی شرط ہوتی ہے. کیوں شرط ہوتی ہے؟ کیونکہ جب عمر کا تقاضا بڑھتا ہے تو کلاسیں بڑھ جاتی ہیں. واحد کلاس در حسین کی ہے, ایک ہی سبق پڑھایا جا رہا ہے, پڑھنے والے ساری ہی عمر کے ایک ہیں. سروں کو اٹھاؤ, جب کبھی بھی پیسہ کما کے لاؤ تو ماں یا باپ کو دو, لیکن خبردار جب کبھی بھی ماں یا باپ کو پیسہ دو تمہارا ہاتھ اوپر نہ ہو. ایسے نہ ہو, ایسے دو. یہ پڑھے لکھے افراد, یہ پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرما ہے, یہ کہیں گے قبلہ یہ کون سی نئی بات کہہ دی, وہ تو ہے 10,000 کی گڈی, 5,000 کی گڈی, اور 500 کے 10 نوٹ, چاہے ہم ایسے دے دیں چاہے ایسے دے دیں, بات تو برابر ہے. نہ بابا, شریعت بدلتی ہے, آدمی بدل جاتا ہے. ایک ہے دینے والا, ہائے 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 ہائے, ایک ہے لینے والا, لیکن جب ذات بڑی ہو تو مرتبہ بھی الگ ہوتا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ احترام ماں باپ
ہوتا ہے. شریعت کری جب کبھی بھی ماں یا باپ کو پیسہ دو تمہارا ہاتھ ایسے نہ ہو, ایسے ہو سکتا کوئی نوجوان بعد میں جیسے قبلہ کیا بات کہی آپ نے, وہ تو 10,000 کی گڈی ہے, 500 کے 10 نوٹ ہے, 5,000 کی گڈی ہے, چاہے ایسے دے دیں چاہے ایسے دے دیں. نہ بابا نا, یہاں پر معاملہ 5-10 ہزار کا نہیں ہے, معاملہ یہاں نوٹوں کا نہیں ہے, معاملہ یہاں ذہنیت کا ہے. جب تم ایسے دو گے دل میں خیال آئے گا میں نے دیا, باپ نے لیا, لیکن جب ایسے دو گے دل میں خیال آئے گا دے کے احسان نہیں کیا, باپ نے لے کے احسان کیا ہے, ماں نے لے کے احسان کیا ہے. جائیے گاؤں اور قصبے کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جس نے احترام والدین کیا آج وہ کس منزل پہ ہے, جس نے توہین والدین کی وہ کس منزل پہ ہے. اچھا اگر کوئی عام والدین کی توہین کرے تو وہ ذلیل و خوار ہو جائے, اور اگر کوئی مادر حسین کی توہین کرے, اچھا ہم برابر دیکھتے ہیں. ہم کہیں جاتے ہیں, کیا عمر ہے میری, 32 سال کا ہوں, بہت چھوٹا ہوں بزرگوں سے, کوئی میرے بڑے بھائی میرے باپ میرے چچا کی عمر کے افراد تشریف فرما ہے, ہم سے کم سے 12 ان کی بات نہیں کر رہا. ہم کہیں بھی جاتے ہیں قبلہ لوگ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہ اس لیے کھڑے ہو گئے کہ ذاکر حسین آ رہا تھا. سید زادے بیٹھے ہم مر نہ جائیں تو کیا کریں, ذاکر حسین کے لیے تو لوگ کھڑے ہو جائیں, اور مادر حسین دربار میں کھڑی رہے, اور کوئی بیٹھنے کے لیے بھی نہ کہے. یہ مر جانے کا مقام نہیں تو اور کیا ہے. میں نے سوچا تھا کہ پوری مجلس شہزادی کے حوالے سے پڑھوں گا, لیکن فضائل شہزادی کے حوالے سے نہ ہوئے تو کیا ہوئے, چاروں کی مصائب کے کچھ جملے شہزادی کے حوالے سے پڑھ دیے جائیں. میں نے کہا شب 10واں ہے شہزادی کا تاریخ کے اعتبار سے, کائنات میں بڑی مظلومہ ہیں. اے بھورا والوں, اے امبیڈکر نگر والوں, دعا کرو اللہ نہ کرے کسی شریف گھرانے کی بہن ماں بیٹی کو کورٹ کچہری میں کھڑا ہونا پڑے. شریف مرد 1000 موت مر جاتا ہے اگر گھر کی ناموس کورٹ کچہری میں کھڑی ہو جائے. اور جہاں بنت رسول کھڑی تھی, جو مباہلہ کی صدیقہ تھی, اس سے گواہ مانگے گئے. شہزادی نے 5 گواہ پیش کیے اپنے سمیت. خوش شہزادی, مولا متقیان, آقا حسن, آقا حسین اور ام ایمن. جو سیدزادے بیٹھو کلیجہ پھٹ جائے معاف کرنا. جب 5 کے 5 گواہ رد کر دیے گئے, شہزادی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے جملہ کہا, خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی. شہزادی کا یہ جملہ کہنا, میں کہتا ہوں میرے پروردگار زمین کیوں نہ پھٹ گئی, آسمان کیوں نہ زمین پہ گر پڑا, جب مباہلہ کی صدیقہ کو یہ کہنا پڑا میں جھوٹ نہیں بولتی. مصائب سن سکتے تو سن لو, اور دعاؤں میں دعا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اس وقت کے مصائب کو قوم کی ماں اور بہنیں سن رہی ہوں. مرد سن لو وہی کافی ہے, تم ہی برداشت کر لو, تم ہی پرسہ دے لو, وہی کافی ہے. جناب بلال رسول اللہ کے زمانے کا مؤذن, آپ مدینہ چھوڑ کے شام میں رہنے لگے تھے. شام میں روایت کہتی ہے کہ جناب بلال نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا کہ اللہ کا نبی آیا ہوا ہے, جن کے ماں باپ بیمار ہیں وہ دعائیں مانگ لینا. اللہ کا نبی آیا ہوا ہے, کیفیت یہ ہے کہ سر پہ امامہ نہیں, بال بکھرے ہوئے ہیں, خاک مدینہ سر پر ہے, گریبان چاک ہے, آستین الٹے ہوئے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں. خواب کے عالم میں جناب بلال کھڑے ہوئے سلام کیا. نبی اللہ نے سلام کا جواب دیا, اور سلام کے فوراً بعد نبی اللہ نے جملہ کہا, بلال دنیا نے فاطمہ کا ساتھ چھوڑا, تم تو اپنے تھے. سب نے فاطمہ کا ساتھ چھوڑا, تم نے کیوں مدینہ چھوڑ دیا. ایک مرتبہ جناب بلال نے فرمایا, یا نبی اللہ, جس دروازے پر آپ کو جھکتے ہوئے دیکھا وہی جلتا ہوا دروازہ آپ کی بیٹی کے پہلو پہ گرتے ہوئے دیکھا. آپ جملہ سنو گے رونے والوں, اپنے دائیں بائیں وہ چہرے بھی دیکھو جو کبھی نہیں روئے, آج روئیں گے. ایک مرتبہ نبی اللہ نے فرمایا, بلال فاطمہ بہت یاد کرتی ہے,
بلال حسنین بہت یاد کرتے ہیں، جاؤ مدینے چلے جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے جناب بلال نے سفر سامان کو تیار کیا، اللہ اللہ رونے حالو جناب بلال مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی مدینے والوں کو یہ خبر ہوئی کہ نبی اللہ کے زمانے کا مؤذن جناب بلال حبشی تشریف لا رہے ہیں، اللہ اللہ رونے والوں، اصحاب گھر سے نکلے، تابعین گھر سے نکلے، تبع تابعین گھر سے نکلے، بچے نکلے، عورتیں نکلی، سب نے بلال کو گھیرا، سب رو رو کے کہہ رہے تھے بلال ہمارے گھر چلو، بلال ہمارے گھر چلو۔ بلال بھی رو رو کے کہہ رہے تھے کسی کے دروازے پہ نہ جاؤں گا، جاؤں گا تو بس بنت رسول فاطمہ کے دروازے پر جاؤں گا۔ دیکھیں کچھ لوگ رونے میں حیا کر رہے ہیں، للہ رونے میں حیا نہ کریے نا، رونے میں حیا نہ کریے، اور جب رویا کرو اپنے چہرے کی پرواہ نہ کیا کرو، کیونکہ تمہارے بگڑے ہوئے چہرے زہرا کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ ہاں، اور جب مصائب میں آواز بلند ہوتی ہے، ہمارا چھٹا امام مصلی پہ دعا کرتا ہے پروردگار ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما جو میری جد و جدہ کے مصائب پہ بلند ہوتی ہیں۔ شہزادی کو خبر ہوئی، بس آخری فکریں ہیں، بلال آئے ہیں، پردے کا اہتمام کرایا گیا، ایک طرف شہزادی صلوات اللہ علیہ تشریف فرما ہو گئی، ایک طرف جناب بلال آ کے بیٹھ گئے۔ جو جملہ رسول اللہ نے کہا تھا وہی شہزادی نے کہا، بلال تم تو اپنے تھے۔ آپ کیفیت ملاحظہ نہیں فرما سکتے، جو نہیں رو رہے نا وہ اس لیے نہیں رو رہے کیونکہ کتاب لفظ لکھتی ہے، لہجہ نہیں لکھتی۔ کوئی شہزادی کے درد کو ملاحظہ فرمائے۔ شہزادی نے کہا بلال تم تو اپنے تھے، تم کیوں چلے گئے؟ جو وجوہات رسول اللہ کو بیان کی وہی شہزادی کو بیان کی۔ ایک مرتبہ شہزادی نے فرمایا بلال اچھا ہوا تم آ گئے، اے بلال اگر آ ہی گئے ہو تو ایک مرتبہ اذان دے دو۔ جناب بلال اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہا اے شہزادی رسول اللہ کے جانے کے بعد میں نے قسم کھائی تھی کبھی حکم نہ، کبھی اذان نہ دوں گا، لیکن آپ کا حکم رسول کے حکم کی مانند ہے کیونکہ آپ جزو رسالت ہو۔ شہزادی آپ کہتی ہو تو میں اذان دیتا ہوں۔ لو رونے والوں مصائب کا آغاز ہو رہا ہے۔ جناب بلال گلدستہ اذان پہ آئے، جیسے بلال نے کہا اللہ اکبر، شہزادی نے رو کر فرمایا اس وقت میرا بابا میرے گھر پہ آ جاتا تھا۔ جیسے بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، شہزادی نے فرمایا اس وقت میرا بابا میرے گھر سے رخصت ہوتا تھا، مسجد کی طرف جاتا تھا۔ اے رونے والوں جو ابھی تک نہ روئے اب وہ رول ہے، ارے مرنے کا مقام آ گیا۔ اب جیسے ہی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اے رونے والوں دو چھوٹے چھوٹے بچے گھر سے باہر نکلے، ایک آواز دی اے بلال اذان کو روک دو، اماں بے ہوش ہو گئی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، شہزادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ اچھا 2-2.5 منٹ کے مصائب سن لو گے بہت جلدی جلدی؟ اب تم سمجھو گے میں نے کیوں کہا تھا کہ اللہ نہ کرے قوم کی ماں اور بہنیں ان مصائبوں کو سن رہی ہوں۔ میں کہوں گا شہزادی صرف اذان میں بابا کا نام نہ سنا گیا، ہائے حسین کی 4 سال کی بچی باپ کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پہ دیکھ رہی۔ اچھا مجھے نہیں پتا آج سے پہلے اس انداز میں آپ نے مصائب سنے یا نہیں سنے۔ 2-2.5-3 منٹ مصائبوں کو سن لو۔ کبھی آپ تاریخ پڑھو بھورا والوں، اے امبیڈکر نگر والوں، اے دور دراز سے آنے والے رونے والے عزاداروں، اے سیدزادوں، اے شہزادی کے غلاموں، کبھی تم سوچو ایسا نہیں لگتا بڑے ملتے جلتے ہیں دادی پوتی کے مصائب؟ جو سمجھ گیا وہ تو رول ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں آرام سے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ ایسے نہ دادی کو باپ پہ رونے دیا گیا، اب بھی کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ پوتی کو باپ پہ رونے دیا گیا، دادی بھی بڑی مظلومہ قبلہ، پوتی بھی بڑی مظلومہ۔ اے رونے والوں بڑے ملتے جلتے مصائب ہیں دادی اور پوتی کے۔ ارے پوتی کی پسلیاں بھی ٹوٹی، دادی کی پسلیاں بھی ٹوٹی۔ یہی وجہ ہے
جب شہزادی سکینہ کو غسل دیا جا رہا تھا، غسالہ نے چیخ مار کے کہا بی بی اس بچی کو کوئی بیماری تھی کیا؟ شہزادی زینب نے کہا نہیں نہیں، اس بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ جب یہ بچی راہ کوفہ و شام میں بابا کو یاد کرتی تھی، شمر ملعون آگے بڑھتا تھا، اونٹ کی پشت پہ بچی کو لٹاتا تھا، رسی سے باندھتا تھا، جب اونٹ چلتا تھا بچی رو کے کہتی تھی بھیا سجاد میری پسلیاں۔ نہیں معاف کریے، کچھ لوگ نہیں رو رہے ہیں، یہ پیچھے کے نوجوان نہیں رو رہے ہیں۔ اگلا فقرہ پڑھوں۔ بڑے ملتے جلتے ہیں دادی پوتی کے مصائب، میں بتاؤں کیسے؟ کر لو گے برداشت؟ کر لو گے برداشت تو سن لو۔ پوتی کو بھی تازیہ نہ مارا گیا، کلیجہ نہیں پھٹتا تمہارا؟ درہ نہیں مارا گیا، درہ رسی کا بنا ہوتا ہے، تازیانہ لوہے کے تاروں کا بنا ہوتا ہے۔ جن کے گھروں میں 4 سال کی بچیاں ہیں وہ محسوس کرے 4 سال کی بچیاں کتنی نازک ہوتی ہیں۔ شمر کا تازیانہ، دادی پوتی کو بھی تازیانہ مارا گیا، دادی کو بھی تازیانہ مارا گیا۔ اے رونے والوں، یہ جملہ میں کیوں کر پڑھوں؟ اے رونے والوں، ارے دادی کو بھی تماچے مارے گئے، پوتی کو بھی تماچے مارے گئے۔ اچھا کیا اس سے بڑا بھی کوئی مصائب تھا؟ میں دیکھ رہا ہوں اکثر نوجوان نہیں رو رہے، تم نہیں روتے نا، میں نہیں پڑھتا مصائب، بس میرے سوال کا جواب دے دو۔ جو نوجوان نہیں رو رہے مجھے بس اتنا بتا دو، اگر کوئی تمہارے سامنے تمہاری ماں کو تماچے مارے کیسے برداشت کرو گے؟ اللہ اللہ رونے والوں، شاعر کہتا ہے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے۔ ہاں بس آخری فکرے رونے میں آپ حیا کر رہے ہیں اس لیے میں مصائب کو مختصر کر رہا ہوں۔ بڑے ملتے جلتے ہیں دادی پوتی کے مصائب، دادی کو بھی نہ باپ پر رونے دیا گیا، نہ پوتی کو رونے دیا گیا۔ دادی کو تماچے مارے گئے، پوتی کو تماچے مارے گئے، دادی کو تازیانہ مارا گیا، پوتی کو تازیانہ مارا گیا۔ دادی کی پسلیاں بھی ٹوٹی، پوتی کی پسلیاں بھی ٹوٹی۔ دادی کو غسل دیتے وقت چیخ ماری گئی، پوتی کو غسل دیتے وقت چیخ ماری گئی۔ دادی کے بھی بال سفید، پوتی کے بھی بال سفید، دادی کی کمر بھی جھک گئی، پوتی کی کمر بھی جھک گئی۔ میں کن روایت کو ایک جملے میں پڑھوں؟ رونے والوں، دادی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا، پوتی کا کرتا جلا۔ بڑے ملتے جلتے مصائب ہیں قبلہ حسین عباس دادی اور پوتی کے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دادی کا جنازہ بھی اندھیرے میں اٹھا۔ میں نے مصائب تمام کر دیے، تم جانو شہزادی جانے۔ اے رونے والوں، بس آخری جملے ہیں۔ دادی کا جنازہ بھی اندھیرے میں اٹھا، پوتی کا جنازہ بھی اندھیرے میں اٹھا۔ اے رونے والوں، دادی کے جنازے میں بھی مجمع نہیں تھا، پوتی کے جنازے میں بھی مجمع نہیں تھا۔ آخری فرق سن لو، میں نے تمام کر دیا۔ پوتی کے جنازے پر رو لینا۔ اے میرے قوم کے جوانوں، اپنی بہنوں کے لیے دعائیں مانگو۔ تم اپنی بہنوں کو دلہن کے لباس میں دیکھو۔ پوتی کے جنازے پر سجاد مصیبت میں آئے۔ ہائے میں کیسے پڑھوں؟ کوئی بھائی اپنی بہن کا جنازہ ایسے نہ اٹھائے جیسے سید سجاد نے اٹھایا۔ مجھے دیکھو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، گردن میں توق تھا، کمر میں لنگر تھا، پیروں میں بیڑیاں تھی، زندان تھا، بہن کا جنازہ تھا۔ اللہ اللہ رونے والوں، مجھے نہیں پتا سید سجاد نے کیسے بہن کا جنازہ اٹھایا، اتنا پتا ہے بندے ہاتھوں سے اٹھایا، قبر کے قریب آئے، 2 ہاتھ برآمد ہوئے۔ سجاد میری سکینہ مجھے دے دو۔ آخری 30 سیکنڈ، جنہیں رونا نہ آئے سروں کو جھکا لینا۔ آخری جملہ، پوتی کے جنازے پر سجاد مصیبت میں آئے۔ آخری فقرہ ہے، دادی کے جنازے پر علی مصیبت میں آئے۔ میرے آخری سوال کا جواب دے دو، مجھے یہ بتاؤ، ایک جنازہ دفنانے کے لیے
زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ چاہیے؟ نہیں، آپ سے مجھے جواب چاہیے، بتائیے قبلہ۔ ہاں، قبلہ نے کہہ رہے ہیں کہ مولانا ایک جنازہ دفنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 لوگ چاہیے، اور کم سے کم 2 لوگ، ایک قبر کے باہر سے دینے والا ہو، ایک قبر کے اندر لینے والا ہو۔ ہائے رونے والوں، غربت علی و زہرا کا ماتم کر لینا۔ ارے علی کے ہاتھوں پر زہرا کا جنازہ تھا، نامحرم جنازے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حسنین چھوٹے تھے، علی کے ہاتھوں پر زہرا کا جنازہ تھا، قبر کے کنارے کھڑے تھے، لبوں پہ ایک صدا تھی، یا نبی اللہ علی غریب ہو گیا، یا نبی اللہ علی غریب ہو گیا۔ اسی آخری جملہ، اسی اسنا میں قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، اے علی لاؤ میری امانت مجھے دے دو، لاؤ میری امانت، جو سمجھ جائے رولے۔ آخری فکرہ، اے علی لاؤ میری امانت مجھے دے دو۔ علی نے دستے پیغمبر پر فاطمہ کا زخمی جنازہ رکھا۔ اے رونے والوں، جنازہ رکھتے رکھتے علی نے ایک جملہ کہا، یا نبی اللہ امانت کی ایک شرط یہ ہے، امانت جیسی دی جائے ویسی واپس کی جائے۔ یا نبی اللہ علی کو معاف کر دینا۔ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، ہاتھ شکستہ ہو گیا، کمر جھک گئی، علی بہت شرمندہ۔ انا للہ و انا الیہ بس یا عالم اللہ بارلہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ بارلہ حاضرین اور حاضرین کے گھر والوں میں جن کے ماں باپ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ واجلہ عنایت فرما، جو مقروض ان کے قرض و غیب سے عطا فرما، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد کر دے۔ میرے مالک اس مجلس کے ہر حرف کا ثواب جن مرحومین کے لیے اس مجلس سے عزا کا اہتمام کیا گیا ہے، پروردگار ان کی روح کو ایصال فرما۔ ان کے ساتھ ساتھ حاضرین میں جن کے والدین دنیا سے گزر گئے، پروردگار جو بھی تو نے اس وقت کی مجلس کا ثواب معین کیا، آپ سب نیت کریں اپنے اپنے والدین اپنے اپنے مرحومین کے لیے، پروردگار اس کا ثواب آپ سب کے مرحومین کو پروردگار برابر سے پہنچائے۔ پروردگار کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا میرے مالک کن کن دعاؤں کو مانگے، پروردگار اب نہیں دیکھا جاتا، ہر روزہ ہر مسجد ہر امام بارگاہ چمک رہی ہے، اگر نہیں چمک رہی ہے تو جنت البقیع نہیں چمک رہی ہے۔ پروردگار اب جلد بجلد وہ دن بھی آ جائیں کہ ہم مرنے سے پہلے ایک بار جنت البقیع میں بنے ہوئے روضوں کی زیارت کر لیں۔ پروردگار ان تمام مومنین کو، ان تمام انجمن کے جوانوں کو، پروردگار ان بزرگوں کو پروردگار جنت البقیع کے مزدوروں میں شمار فرما۔ پروردگار اسی سال اور اسی سال حجت آخر آغا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ جب ہمارا امام آئے ہم جنت البقیع کا بنا ہوا روضہ تحفے کے طور پر اپنے امام کی خدمت میں پیش کریں۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید ابن حسن ابن سید مصطفیٰ حسین صاحب، مرحومہ مغفورہ قمر جہاں بنت جان عالم صاحب، مرحوم مغفور سبط حسن ابن حسن مرحوم صاحب اور جملہ مومن و مومنات، بالخصوص وہ شہداء جو شہزادی زینب اور شہزادی سکینہ اور کربلا کی حفاظت میں شہید ہو گئے ہیں، ان کو اِیصال ثواب میں شامل فرما لیں، جن کا دنیا میں کوئی وارث نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو اپنے اپنے مرحومین کے نام یاد ہیں جو دنیا سے گزر گئے ہیں، ان کو بھی اِیصال ثواب میں شامل فرما لیں۔ تکبر انک علی کل شیء قدیر، مولا سلامت رکھے۔